وہ یونی سے واپس آئی تو پورچ میں گاڑی کھڑی تھی جسے وہ پہچان چکی تھی۔ وہ خوشی سے اندر کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں ہی سب موجود تھے۔ ایک صوفے پہ اس کے ماموں اور مامی بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے ڈبل سیٹر صوفے پہ اس کے ماموں کا بیٹا اشر اور درید بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جو کہ زیادہ تر بزنس کے بارے میں ہی تھی، جبکہ آنیہ، جو کہ نہ صرف اس کی کزن تھی بلکہ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، وہ اس وقت کچن میں نادیہ بیگم کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے زور سے سب کو مشترکہ سلام کیا، جس کا سب نے اکٹھے ہی جواب دیا تھا۔ آپ لوگ کب آئیں؟ اور آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ وہ سب سے ملتے ہوئے اپنی ممانی کے پاس بیٹھتے ہوئے ہفکی سے بولی، بھائی ہم نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو سرپرائز دیا جائے، اس کے ماموں بولے تھے۔ سابی کی شکایت پہ سب مسکرائے تھے، مگر اشر کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی اور وہ غور سے سابی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت اور کسی نے تو نہیں مگر درید نے شدت سے نوٹ کی تھی، اور اس سے کتنا ناگوار گزرا تھا یہ خدا کے علاوہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس نے اشر کو باتوں میں لگا کے اس کا دھیان سابی سے ہٹایا تھا۔ کوئی اس کی خوابی کو غور سے دیکھے اسے کہاں گوارا تھا، اور اشر نے بھی اس پر سے نظریں ہٹا لی تھی جس پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سابی جاؤ آنیہ سے مل لو، وہ کچن میں ہیں۔ اس نے سابی کو منظر سے ہٹانا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ جی میں اس سے مل کے آتی ہوں، وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ نادیہ بیگم اور آنیہ کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ اس نے جا کر پیچھے سے اسے ہگ کیا۔ آگے تم؟ اور اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ ہاں جی آگے میں، اب چلو یہاں سے اندر چل کے باتیں کرتے ہیں، وہ اسے باہر لے جاتے ہوئے بولی۔ سابی بیٹا پہلے فریش ہو جاؤ، جا کر پھر ڈنر کے بعد جتنی چاہیں باتیں کرنا۔ نادیہ بیگم اس کا رخ اس کے کمرے کی طرف موڑتے ہوئے بولی۔ اوکے ماما جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آنیہ نادیہ بیگم کے ساتھ مل کر ڈنر کے لیے ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئی تب تک سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جو کہ درید کے دائیں طرف تھی، جبکہ سابی کے بالکل سامنے اشر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی آنیہ بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب شایان کب تک آ رہا ہے واپس؟ سابی کے ماموں نے شایان کے بارے میں پوچھا، جو MBA کرنے کے لیے لندن گیا تھا۔ وقار میری بات ہوئی تھی اس سے، یہ آخری سیمسٹر ہے اس کا، جلد ہی وہ یہاں ہوگا ہمارے ساتھ، وہ انہیں بتا رہے تھے۔ شایان کے ذکر پہ آنیہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سابی سے چھپے نہیں رہے تھے۔ اب وہ دل ہی دل میں اسے تنگ کرنے کی پلاننگ کرنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ خود وہ اشر کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ خود تو انجان تھی مگر اس کے پاس بیٹھا شخص جس کی سیڑھیاں میں جان تھی انجان نہیں تھا، اور اس وقت وہ بہت صبر کیے بیٹھا تھا، ورنہ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ جڑ دے اس کے منہ پر۔ اسے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی اشر سے، لیکن وہ سابی کے معاملے میں ایسا ہی ہو جاتا تھا، کسی کی غلط نگاہ اس کی طرف برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اشر کو غصے سے گھور رہا تھا، شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ سابی پر سے نظریں ہٹا گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اسی سناٹے نے اس کا استقبال کیا جس نے اس گھر کو پچھلے 3 سالوں سے گھیرا ہوا تھا۔ بوا، اس نے بوا کو آواز لگائی۔ جی بیٹا، بوا اس کے سامنے ہی کھڑی ہو گئی۔ ڈنر ریڈی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا تیار ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، وہ اسے کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، اس کے کمرے میں بھی ویسا ہی سناٹا اور وحشت تھی جیسے اس کے دل میں تھی۔ یہ لیں آپ کی چائے، کوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ارے آج ہم آئس کریم کھانے جائیں گے، وہ آواز پھر آئی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، آپ میری پسند کا ڈریس پہنیں گے، وہ آواز ہر جگہ تھی جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس آواز والی کو پورے کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا جو کہیں نہیں تھی۔ بیٹا کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کسی وحشت میں کھوتا، بوا کی آواز دروازے کے پار سنائی دی جو اسے بلا کے واپس جا چکی تھی۔ ان کو کھانا کھلایا؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی کھلا دیا تھا کچھ دیر پہلے، وہ کھانا سرو کرتے ہوئے بولی۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ حسب معمول بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔
انہیں دیکھ کے اس کے دل میں ندامت اور پچھتاوا اور بڑھ گیا۔ وہ جاگ رہی تھی، اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا، اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ کہاں وہ وقت تھا جب وہ اسے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور آج وہ اسی سے منہ پھیر رہی تھی۔ معاف کر دے مجھے پلیز، تھک گیا ہوں، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ کوئی نہیں آپ کے سوا میرے پاس، سب اکیلا چھوڑ گئے ہیں، اب تم منہ مت موڑے۔ وہ درد بڑے لہجے میں بولا، میں معاف کر دوں گی تمہیں تب جب تم اس کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ گے۔ وہ ہنوز چہرہ دوسری طرف کیے بولی، بہت جلد لے آؤں گا اسے، آپ دعا کریں کہ وہ جلدی مل جائے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی اور پھر آنکھیں موند گئی، جن کے پار وہ اپنی مسکراہٹ بکھیرے خوش نظر آ رہی تھی۔ ڈنر کے بعد انایا کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ بیبی پنک اور پرپل کلر کے کمبینیشن سے پینٹ کیا گیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے اور بیڈ شیٹ کا کلر بھی بیبی پنک اور پرپل تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف ڈریسنگ جبکہ بائیں طرف فاصلے پر کبرڈ تھا۔ ایک سائڈ پہ اٹیچ باتھ روم تھا۔ فلور پہ پرپل کلر کا ہی نرم اور ملائم کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ پورا کمرہ نفاست کی مثال تھا۔ وہ آنیہ کو لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تاکہ آرام سے باتیں کر سکے۔ پتہ ہے میں شایان بھائی کو بہت مس کرتی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ اچھا؟ آنیہ ایک بار پھر شایان کے نام پر سرخ ہوئی۔ ہاں نا، کیوں تم نہیں کرتی؟ وہ مانی ہیزی سے بولی، میں کیوں کروں گی نویس؟ وہ پوری طرح سے کنفیوز ہوئی تھی۔ ارے تمہارے کزن ہیں تو تم کیوں نہیں یاد کرتی؟ وہ تھوڑا ہفکی سے بولی۔ ہاں کرتی ہوں یاد، کزن ہے نا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ ہاں یار تم کتنی اچھی لگتی ہو شرماتے ہوئے، ساوری شرارت سے بولی۔ مطلب وہ اٹکی، مطلب یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ تم شایان بھائی کو پسند کرتی ہو، مگر پتہ نہیں وہ تمہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں، یا شاید وہ کسی گوری کو پسند کرتے ہو لندن میں۔ وہ شرارت سے سرگوشی میں بولی۔ نہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ کسی گوری کو پسند نہیں کر سکتے، وہ صرف مجھے ہی۔ روانگی سے بولتے ہوئے وہ ایک دم چپ ہو گئی، ساوری کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بولو چپ کیوں ہو گئی، بولو نا، وہ صرف تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ساوری وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا گئی۔ ہاں ہمیشہ خوش رہو، میں ماما سے ضرور بات کروں گی کہ وہ صرف تمہیں ہی میری بابی بنائیں۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، انشاءاللہ میں ہی بنوں گی تمہاری بابی۔ آنیہ اس کے گلے لگتی دل میں بولی، اس بات سے انجان کہ کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو ہم نے سوچا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کی قسمت میں شایان کا ساتھ لکھا تھا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، جس کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ آنیہ اس کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھی تھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ درید کے کمرے میں جا کر اس کی خیریت پوچھنے کا تھا۔ پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کھڑکیوں سے آتی چاند کی روشنی ہی لاؤنج کو تھوڑا بہت روشن کر رہی تھی۔ ساوری کا کمرہ اوپر تھا، اس کے ساتھ والا کمرہ شایان کا تھا، جو رہتا تو اکثر بند ہی تھا، مگر نادیہ بیگم روز اس کی اپنی نگرانی میں صفائی کرواتی تھی، لیکن آج وہاں اشر ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ درید کا کمرہ نیچے تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ نادیہ بیگم اور مراد صاحب کا تھا، جبکہ ایک سائڈ پہ کچن تھا اور لاؤنج کافی بڑا تھا جس کے درمیان میں صوفے رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ٹی وی ایریا بنایا گیا تھا، اور اس سے ذرا فاصلے پہ گیسٹ روم تھا جہاں وقار صاحب اور حنا بیگم ٹھہرے تھے۔ وہ درید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمرے کے باہر پہنچ کر کسی نے ہلکی سی دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سے زور سے دستک دی، مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مایوس ہوئی، مگر پھر بھی 15 منٹ تک وہاں کھڑی انتظار کرتی رہی، مگر درید کو جاگنا تھا، نہ وہ جاگا۔ شاید سو گئے ہیں، اس نے افسردگی سے سوچا، اب صبح ہی ان کی طبیعت کا پوچھوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس جانے کو مڑی۔ ساوری اب بھی وہ لاؤنج میں پہنچی تھی کہ پیچھے سے آواز سن کر وہ ایک دم ڈر گئی۔ اشر بھائی آپ ڈرا دیا مجھے، وہ دک دک کرتے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ میں پانی پینے آیا تھا، تم دکھ گئی اس وقت جہاں، کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتے ہوئے سوالیہ ہوا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا لان میں ٹہلاؤں، وہ بڑبڑاتی ہوئی بولی۔ چلو پھر میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ نہیں اب تو مجھے نیند آ گئی اشر بھائی، میں واپس ہی جا رہی تھی کہ آپ نے آواز دے دی۔ وہ اس کی بات سن کے بکھلا گئی۔ وہ جلدی سے بولی، ویل
اوکے تم جاؤ، پھر سو جاؤ، صبح ملتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جی گڈ نائٹ، وہ واپس مڑتے ہوئی بولی۔ گڈ نائٹ، اس کے پیچھے سے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد دوریت بھی کھڑکی جو کہ لاؤنج کی طرف کھلتی تھی اسے بند کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تب ہی جاگ گیا تھا جب ساوی نے دروازے پر دستک دی تھی اور وہ جانتا تھا کہ دروازے پر کون ہے۔ وہ اپنی چڑیا کے ہر انداز کو پہچانتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کی خیریت پوچھنے ضرور آئے گی، مگر وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اگر کوئی رات کے اس وقت ساوی کو اس کے کمرے میں نکلتے دیکھ لیتا تو پتہ نہیں ساوی کے کردار پہ کیا کیا باتیں بناتا، اور دوریت کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی چڑیا کے بارے میں کوئی کچھ بولے۔ گھر والے تو جانتے تھے کہ وہ آپس میں کتنے کلوز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے، مگر وہ دوسروں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا، مگر پھر بھی ساوی 15 منٹ دروازے پہ آس لگائے کھڑی رہی، جس پہ اسے ساوی پہ بے انتہا پیار آیا تھا۔